سب سے پہلی بات، چونکہ آج ختم القرآن یہاں پہ ہوا ہے، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے قرآن مجید برہان رشید کا ختم ہونا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو قرآن مجید کی تلاوت کے 30 پارے جب مکمل ہوتے ہیں تو یہ انسان کی سعادت ہے کہ کلام اللہ کو اس نے تلاوت کیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ حدیث شریف میں موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مع کل ختمۃ القرآن دعوۃ مستجابۃ، فرمایا کہ جب بھی قرآن مجید کا ختم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد ختم کرنے والوں کو ایک اپنی رحمت کا موقع دیتا ہے، ایک ایسی دعا کا چانس دیتا ہے کہ جو بھی وہ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اس واسطے کوئی بندہ ناظرہ قرآن مجید پڑھے یا اس طرح تراویح میں پڑھے تو یقیناً اس کے لیے ایک یہ سعادت کا موقع ہوتا ہے۔ اور ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان کی اگر آپ ہسٹریاں پڑھیں تو اس میں بھی موجود ہے کہ وہ جب قرآن مجید کا ختم ہوتا تھا تو اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے تاکہ لوگ جمع ہوں، اور جمع ہونے کے بعد بیٹھ کر وہ دعا کرتے تھے، اور اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ قرآن مجید کے ختم پر جب دعا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ یہ نبی پاک کی حدیث میں مفہوم موجود ہے۔ تو ایک تو آج سب آپ اپنے آپ کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور چونکہ حدیث شریف میں ہے کہ جب آپ دعا کرتے ہیں نا تو سب سے پہلے اپنے لیے دعا کیا کریں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ مفہوم ہے مختلف حدیثوں کا جس کا نچوڑ عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا جب تم اپنے لیے دعا کرو گے نا بالخصوص بخشش و مغفرت کی، تو فرمایا ہو سکتا ہے قبولیت کا وقت ہو اور اللہ تمہاری بخشش فرما دے، اور اس کے بعد جس جس کے لیے تم دعا کرو گے اللہ سب کی بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ تو اس واسطے ہم سب کو چاہیے کہ ہم دعائے مغفرت اپنے لیے کریں، اور اس کے بعد اپنے والدین، بہن بھائی، عزیز و اقارب اور جتنے احباب نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، آپ ان سب کے لیے دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں گے اور ان کے لیے دعا فرمائیں گے۔ اور یہ جو مل کر دعا کرنا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی سن لیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کہیں اللہ کی مخلوق یعنی اس کے بندے جمع ہو کے بیٹھ جائیں، فرمایا یدعو بعدہم ویؤمن بعدہم، ان میں سے بعض بندے اللہ سے دعا کریں اور باقی آمین کہیں۔ فرمایا جب ایسی کہیں آپ محفل و مجلس دیکھیں کہ ایک دعا کرے اور باقی آمین کہیں، فرمایا اجاب اللہ لہم، اللہ تعالیٰ ان سب کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ تو یہ جو دعا مل بیٹھ کے مانگنا ہوتا ہے، اور اس رات میں تو شوق بھی بڑا ہوتا ہے، تو یہ ایک قبولیت کے چانسز ہوتے ہیں۔ بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علیکم بالدعاء، فرمایا کہ اے لوگو تمہارے لیے لازم ہے کہ تم دعا کا دامن تھام لو۔ جب تم دعا کرتے رہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کو تم بڑے پسند آتے ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ بلکہ یہاں تک رحمت عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مصیبت اور پریشانی اور دکھ اور تکلیف میں میری دعا قبول کرے اور میری وہ پریشانی جلد دور کر دے، تو فرمایا اس بندے کو چاہیے کہ جب اللہ نے اسے صحت اور تندرستی اور سکون عطا کیا ہوا تھا وہ اس وقت میں بھی دعا کرتا رہے، چونکہ جو ان وقتوں میں دعا کرتا رہتا ہے یعنی جب صحت ہے، سکون ہے، مال و دولت ہے، بندہ تکڑا ہے، اس آسانی والے ٹائم میں جب بندہ دعا کرتا رہتا ہے تو تنگی والے ٹائم میں دعا بندے کی جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ اور اگر بندہ آسانی والے ٹائم میں بندہ دعا نہ کرے، بس ٹھیک ہے جی اللہ دا فضل ہے تو چلدا پہ ہے، اور دعا نہیں کرتا، تو جب مشکل آتی ہے اور پھر وہ کہتا ہے شاہ صاحب دعا کرنا، قاری صاحب دعا کرنا، حضرت صاحب دعا کرنا، جمعے پر دعا کرواتا ہے اور نمازوں میں کرواتا ہے، تو کہا اب تو مصیبت آئی ہے تو پھر تو دعا کروا رہا ہے۔ اگر تیری اپنی عادت ہوتی نا تو جیسے آسانی میں ہم تیری دعا قبول کرتے تھے، تنگی میں بھی تیری دعا قبول فرما لیتے ہم۔ تو اس واسطے آسانیوں کے دور کے اندر بھی دعا کرتے رہنا چاہیے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا۔ بلکہ یہاں تک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا الدعاء صلاح المؤمن، فرمایا لوگو یہ جو دعا ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے اور یہ مومن کے پاس ہونا چاہیے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر بات کہی، فرمایا الدعاء مخ العبادہ، یہ جو دعا ہے یہ ساری عبادتوں کا مغز ہوتا ہے۔ اسی واسطے ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں دعا ضرور مانگنی چاہیے، ہاں اس میں ایک بات ضرور ہے، کبھی کبھار کوئی موقع آ جائے تو دعا لمبی کرنی چاہیے، یعنی جب آپ سب کو بتائیں کہ آج دعا ہوگی، آپ نے ذرا تیاری سے آنا ہے، آج ہم دعا کریں گے، جیسے اجتماعات میں یا آج کی رات میں دعا ہے تو دعا لمبی کریں۔ ورنہ حکم یہ ہے کہ جب نماز پڑھائی جائے تو اس میں قراءت لمبی نہ کی جائے،
تھوڑی قرات کرنی چاہیے. پیچھے مریض بھی ہوتے ہیں, مسافر بھی ہوتے ہیں, کوئی کام کاج والے بھی ہوتے ہیں. یعنی ہمارا دین ہماری اتنی رعایت کرتا ہے. اسی طرح فرمایا جب دعا کی جائے تو دعا بھی لمبی نہ کی جائے, اور اس میں ایک ہی شرط ہے, فرمایا دعا اگرچہ چھوٹی کرو, یہ تمام بزرگان دین فرماتے ہیں, اگرچہ کم وقت میں کرو, لیکن جتنی دیر دعا مانگنی ہے نا, توجہ تمہاری رب کی جانب ہونی چاہیے, توجہ کامل ہونی چاہیے. تو اس واسطے زیادہ لمبی دعا ایسے موقعوں پر ہوتی ہے کہ جب پتہ ہے کہ آج سارے آئے ہی اسی مقصد کے لیے, اور اگر ان کو جلدی فری کر دیا جائے گا تو پھر یہ اپنے گپوں میں لگ جائیں گے یا سست ہو جائیں گے, تو اس وقت میں دعا کو لمبا کیا جائے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ دعا قبول کب ہوتی ہے؟ ویسے تو بہت ساری نشانیاں ہیں اس کی, اور بہت سارے اوقات ہیں, بہت سارے مقامات ہیں. جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر احادیث کو پڑھا جائے تو فرمایا خانہ کعبے پر پہلی نظر پڑے تو جو دعا کرو قبول ہوتی ہے, خانہ کعبے میں داخل ہوتے وقت جو دعا پڑھو قبول ہوتی ہے, حجر اسود کے پاس جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے. اسی طرح ملتزم, اسی طرح میزاب رحمت, وہ جو رحمت کا پرنالہ ہے, اسی طرح حتیم, اسی طرح طواف کرتے صفا پر, مروہ پر, مینا, عرفات, مزدلفہ, مدینہ شریف نبی پاک کی جالیوں کے سامنے, حضور اکرم علیہ السلام کی وہ جو منبر ہے اس کے ساتھ, اور جتنے وہ ستون ہے ریاض الجنہ کے ان کے پاس, بقی والوں کے پاس, احد والوں کے پاس, مسجد میں, اور مسجد حرام, مسجد اقصی, مسجد نبوی, کوئی بھی مسجد, یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پر تم دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا اور برکت بھی عطا فرمائے گا. اور اسی طرح ٹائم بھی بتائے گئے, جیسا کہ فرمایا تہجد کا وقت, فرض نمازوں کے بعد, یہ 2 ٹائم حدیث میں باقاعدہ بیان کیے گئے کہ جو تہجد کے بعد دعا کرے اللہ قبول کرتا ہے. اسی طرح فرمایا کہ جو فرض نمازوں کے بعد دعا کرے اللہ قبول فرماتا ہے. بارش کے وقت جو دعا کی جائے قبول ہوتی ہے. اسی طرح تلاوت کے وقت جو دعا کی جائے قبول ہوتی ہے. اور اسی طرح فرمایا جو بندہ سجدے میں سر رکھ کے دعا کرے اللہ اس دعا کو بھی قبول فرما لیتا ہے. اور یہ حدیث شریف میں ہے, آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. فرمایا اس وقت وہ جو بھی دعا کرتا ہے میرا رب اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے. اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی نیکی کرے تو نیکی کے بعد جو دعا کی جائے وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے. یعنی یہ بہت سارے اوقات بیان کیے گئے. اسی طرح میں نے پہلے عرض کیا قرآن مجید کا جب ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد جو دعا کی جائے وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے. تو یہ بہت سارے ٹائم ہیں, لیکن ایک ٹائم وہ بھی ہے کہ جب بندہ سجدے میں ہو اور دعا کرے تو اللہ بہت قبول کرتا ہے. تو اگر کبھی موقع ملے نا تو آپ سجدے میں سر رکھ کے کبھی دعا کیا کریں, آپ کو بڑا مزہ آئے گا, یقین کیجیے آپ کو لطف آئے گا. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, آپ شاید یہ سمجھتے ہوں گے کہ سجدہ اس سے تو بہت لمبا ہو جائے گا. بھائی جان آپ ریسرچ پڑھ کے دیکھ لیں, بندہ جتنا لمبا سجدہ کرتا ہے اتنی اس کی صحت اور تندرستی بڑھ جاتی ہے. وہ کیسے؟ انسان جب کھڑا ہے نا تو یہ جو ہمارے پھیپھڑے ہوتے ہیں اور ہمارا جگر ہوتا ہے یہ خون پیدا کرتا ہے, تو پورے پریشر کے ساتھ یہ خون نیچے سے ہمارے اوپر دماغ تک بھیجتا ہے. تو جب بندہ سجدے میں جاتا ہے پھر اس کا پریشر نہیں لگتا, یہ خود بخود وینز کے ذریعے یہ خون سرکولیٹ ہوتا ہے, اور جتنا زیادہ آپ سجدہ کریں گے اتنا تازہ خون آپ کے دماغ تک پہنچے گا. اور آپ کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے سجدہ کرتے وقت جب آپ کھڑے ہیں تو یہ یوں فکس ہوتی ہے, جب آپ سجدہ کرتے تو یہ تھوڑی سی ایسے لوز ہو جاتی ہے. تو اس کے درمیان جو ایک خاص مواد ہوتا ہے, لیس جی نظر آتی ہے نا ان ہڈیوں کے درمیان, تو وہ اس کے درمیان جب سرکولیٹ ہوتی ہے تو بندے کو کبھی کمر کا درد بھی نہیں ہوتا ہے. اس کا یہ فائدہ ہے. جو رکوع لمبا کرتا ہے اس کو بھی یہی فائدہ ہوتا ہے. تو اس واسطے رکوع لمبا کرنا اور سجدہ لمبا کرنا, اس کا جہاں پر رب کی بارگاہ میں بڑی قبولیت کے چانسز ہیں وہاں ہماری صحت کے ساتھ بھی اس کا بڑا تعلق ہے کہ ہم صحت مند اور تندرست رہ سکتے ہیں. بلکہ بعض علماء نے یہاں تک لکھا جو سجدے لمبے کرنے کا عادی ہوتا ہے وہ کبھی دماغی طور پر پاگل ہو ہی نہیں سکتا ہے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اس کو کبھی فالج نہیں ہوتا, اس کو کبھی لقوہ نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے. سمجھ آ رہی؟ یہ اتنے فوائد ہیں, یعنی فزیکلی طور پر بھی ہمیں اتنے فوائد میسر آتے ہیں. تو آج چونکہ دعا بھی ہوگی تو ہم سب کو, اچھا دعا کے لیے یہ اجتماعی دعا کی تو میں نے فضیلت بتائی ہے, ویسے آپ جہاں بھی ہیں آپ اللہ سے دعا مانگتے رہا کریں. اس میں تو ہاتھ اٹھانا بھی شرط نہیں ہے, یہ صرف اس لیے اٹھایا جاتا ہے کہ آدمی کی توجہ رہے کہ میں نے کسی کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلایا ہوا ہے. اور اگر آپ ویسے کہہ دیں یا اللہ رحمت فرما, مہربانی فرما, ہماری بخشش فرما, ہاتھ نہیں بھی اٹھائے تو علماء کہتے ہیں اپنے دل کو ہی سمجھا کرو کہ یہ ہاتھ بن کے پھیلے ہوئے ہیں.
سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس واسطے دعا ضرور کرنی ہے، اور آج کا رات یہ تو بڑی خاص رات ہے۔ اچھا، یہاں یہ تو دعا کے حوالے سے تھا، میں نے ذہن سازی کی، اور امید ہے آپ کو لطف آئے گا اور آپ کو دعا مانگتے وقت یہ چیزیں فائدہ دیں گی۔ اب دوسری بات، اچھا ایک بات اور بھی سن دعا کے حوالے سے، جب دعا مانگی جائے تو علماء فرماتے ہیں کوشش کی جائے کہ دعا سے پہلے نبی پاک کی ذات پہ درود پاک پڑھا جائے، اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، یا رب العالمین، یا ربنا، یا ارحم الراحمین، ایسے کلمات جتنے یاد ہوں یہ کلمات ادا کیے جائیں، اور اس کے بعد جتنی عربی میں دعائیں آتی ہیں، 1 ہے 2 ہے 3 ہے، وہ پڑھی جائیں۔ اس کے بعد اپنی مادری زبان میں آپ دعا کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں دعا کرتے وقت آپ کی توجہ بھی ہو۔ دوسری بات، دعا کرتے وقت آپ کا وضو بھی ہو، بغیر وضو کے بھی دعا ہو جاتی ہے لیکن با وضو ہونے سے زیادہ برکت ہو جاتی ہے۔ فرمایا جب دعا کریں تو آپ کا رخ قبلہ کی جانب ہو۔ ہاں یہ یاد رکھیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جہاں آپ کا قبلہ کی رخ منہ کرنا سنت ہے، لیکن جو منبر پہ بیٹھا ہے اس کا منہ تمہاری جانب کرنا سنت ہے۔ جیسے ہم تقریر کر رہے ہیں، سارے سننے والوں کا منہ قبلہ کی طرف کرنا یہ سنت ہے، لیکن جو بیان کرنے والا ہے اس کا قبلہ کی جانب پیٹھ کر کے لوگوں کی طرف منہ کرنا یہ سنت ہے۔ سمجھ آ رہی نا؟ یہ ایسی حیت بدل جاتی ہے۔ اسی طرح جب دعا کروائی جائے اور اس قوم کو واضح و نصیحت کیا جائے تو پھر منہ اس قوم کی جانب کرنا چاہیے، ان کو پیٹھ کر کے نہیں کرنا چاہیے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس وقت یہ دعا کے آداب ملوز خاطر رکھے جائیں، اور دعا مانگتے وقت حرام چیز کی طلب نہ کی جائے، اور وہ چیز نہ مانگی جائے جو ہمیں مل ہی نہیں سکتی۔ بندہ کہے یا اللہ ساری زندگی مجھے موت نہ دینا، بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ موت تو آئے گی نا۔ یا بندہ یہ کہے کہ یا اللہ مجھے تو یہ کہہ سکتے ہو صحت دے، یا اللہ مجھے کبھی بوڑھا نہ کرنا، مجھے جوان رکھنا، بھائی ہونا ہے بوڑھا۔ تو ایسی دعا نہیں کرنی چاہیے کہ جو عقل میں ہی نہ ہو، جو تو مانگے اور تجھے ملے بھی نہ۔ انڈرسٹینڈ کر رہے نا میری بات کو آپ حضرات؟ اسی طرح گناہ والی دعا نہیں، یعنی یا اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو جائے، یہ قتل ہو جائے، اس کی چوری ڈاکہ، اس کا نقصان، نہیں، یہ دعا اللہ قبول کرتے نہیں، ویسے بھی فضول ہے، یہ مانگنی بھی نہیں چاہیے۔ اسی طرح قطع تعلقی کی دعا بھی نہیں کرنی چاہیے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ میں فلاں سے اپنا فلاں سے میرا تعلق ٹوٹ جائے، فلاں سے ٹوٹ جائے، تو میری جان چھوڑ جائے، تو چھوٹ جائے۔ ہاں اگر وہ گناہگار ہے، آپ کو گناہوں میں مبتلا کرتا ہے تو پھر تو تعلق توڑنا آپ پر بہت ضروری ہے۔ اگر وہ گستاخ ہے نبی کا، صحابہ کا، اہل بیت کا، تو پھر تو تعلق توڑنا بہت ضروری ہے۔ چھوٹی موٹی غلطی نہیں، ہم ایسے کہہ دیتے ہیں تو میرے واسطے مر گیا تو میں تیرے واسطے مر گیا، کوئی نہیں مریا، جدو مریا چانن ہو جائے گا، اجے تو کوئی نہیں مریا، میں ڈرامے نہ کریا کرو۔ تو یہ بھائی بہن ان کو چھوڑنے کی کوئی حاجت نہیں ہے بلا ضرورت شرعی، تو ایسی دعائیں بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہاں پر میں ایک بات اور بھی اسی کے ساتھ لنک کر کے بتا دوں کہ جب یہ دعا کے آداب پورے ہو جائیں اور پھر بھی بندے کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو فرمایا پھر 2 چیزیں ہوتی ہیں، یا تو وہ جو بندہ دعا کر رہا ہے مطعمہ حرام و ملبسہ حرام و مشربہ حرام و مسکنہ حرام، فرمایا وہ جو بندہ رو رو کے دعائیں کر رہا ہے، مسجد میں کر رہا ہے اور سارے آداب کا دھیان رکھ کے دعا کر رہا ہے اور پھر بھی دعا قبول نہیں ہو رہی، تو فرمایا اس بندے کو سوچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے، کہیں جو میں نے کپڑے پہنے ہیں یہ حرام کے کپڑے تو نہیں ہیں، رشوت کے پیسے کے تو نہیں ہیں، یہ کسی غریب کا بہن بھائی کا حق تو نہیں دبایا ہوا۔ اسی طرح جو میں کھا رہا ہوں یہ میرا کھانا کہاں سے آ رہا ہے، جو میں نے مکان بنایا 3 منزلہ مکان بنا کے اوپر تو ہم لکھ لیتے ہیں کہ ھذا من فضل ربی، بھائی بجری والا پیچھے بھاگ رہا ہے، سیمنٹ والا پیچھے بھاگ رہا ہے، سریے والا پیچھے بھاگ رہا ہے، وائرنگ والا تینوں لبدا پھردا ہے، توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے، تو ہم اوپر لکھ لیتے ہیں ھذا من فضل ربی۔ اور یہ بھی بس اوقات ہو سکتا ہے کہ وہ جو مکان جس پلاٹ پہ بنایا پتہ نہیں کیدا دبائی پھر دے ہو، نہ بہنا دا حق دیتا ہے نہ بھراما دا دیتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ، ایک بندہ نبی پاک نے فرمایا، آپ سنیے یہ روایت میں موجود ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک بندہ سفر میں بھی ہو اور رو رو کے دعا کرے اور گڑ گڑا کے اور التجا کرے، حالانکہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، رونے والے کی بھی قبول ہوتی ہے، میرے نبی نے فرمایا پراگندہ حال کیوں نہ ہو، یعنی اللہ کی بارگاہ میں فل عاجزی کرنے والا، پھر بھی اس کی دعا قبول نہ ہوگی۔ کب؟ فرمایا جب وہ حرام کھاتا ہے، حرام پہنتا ہے، حرام پیتا ہے اور حرام میں رہتا ہے۔ تو اس واسطے اپنے کپڑے، اپنا کھانا پینا، اپنا مکان، اس پر غور فرمائیں حضرت، اور اس کے بعد کہتے ہیں میں انیاں دعاواں کرنا میری قبول ہوندی نہیں، میں آخیا ہے قبول جو رکاوٹ ہے وہ تو تیرے پاس موجود ہے اور ہماری ادھر توجہ نہیں ہوتی۔ اور پھر اگر کوئی یہ آداب بھی مکمل کرے اور اس کے کپڑے بھی ٹھیک ہیں، کھانا بھی ٹھیک ہے، گھر بھی ٹھیک ہے، مکان بھی ٹھیک ہے،
اور پھر دعا قبول نہیں ہوتی تو فرمایا پھر اس بندے کو خوش ہو جانا چاہیے، خوشخبری ہے اس کے لیے. تو کہا میرے آقا اس کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ تو فرمایا خوشخبری یہ ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو پینڈنگ فرما لیتا ہے قیامت والے دن تک. قیامت والے دن اللہ اس کا کوئی دوسرے نامہ اعمال نہیں کھلنے دے گا. اللہ فرمائے گا اس کی دعاؤں والا دفتر کھولا جائے. تو جب وہ کھلے گا اللہ فرشتوں سے فرمائے گا بتاؤ اس نے دعائیں کی ہیں. میں نے قبول کی تھی، کہا نہیں. اس بندے نے شور مچایا، شکوہ کیا، کہا جی نہیں یہ تو صبر کرتا، بس مانگتا رہتا تھا. تو میں یا اللہ تو قبول نہیں کرتا تھا. اللہ فرمائے گا اس کے صبر کے بدلے آج سارے گناہوں پہ پردہ ڈال کے میں اس کو بخش کے جنت عطا فرما رہا ہوں. حدیث شریف میں ہے جب بندے کو یہ اعزاز ملے گا تو وہ قیامت والے دن افسوس کرے گا. وہ کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور میری ساری دعائیں پینڈنگ رکھ لی جاتی، اور جتنا بڑا بدلہ اللہ نے مجھے دیا ہے شاید اس سے بھی کوئی بڑا مقام مجھے اللہ عطا فرما دیتا. اسی واسطے نبی پاک نے فرمایا جو بندہ جلد بازی کرتا ہے دعا قبول نہیں ہوتی. یا رسول اللہ جلد بازی کیسی؟ فرمایا جب کوئی بندہ یہ کہتا ہے نا کہ اینے دن ہو گئے میں دعا مانگتا میری تو قبول ہی نہیں پئی ہوندی، ہن میں کی کراں؟ فرمایا سمجھو یہ جلد باز ہے. اس کی شرح میں علماء نے لکھا ہے بعض بندوں کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ اللہ اس کو کوئی دینا نہیں چاہتا. فرمایا اس کا مانگنا، اس کا بولنا اور اس کا اللہ کی بارگاہ میں رونا، یہ آواز اللہ کو اتنی پسند ہوتی ہے اللہ فرشتے کو کہتا ہے اس کو ابھی کچھ نہ دینا، چونکہ اگر دے دیا تو یہ دوبارہ آ کے میری بارگاہ میں گڑ گڑائے گا نہیں، جبکہ مجھے اس کا رونا پسند ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس واسطے اللہ کی بارگاہ میں نا ہمیں نظر رکھنی چاہیے کہ اگر میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہو سکتا ہے مجھے اس بارگاہ میں پسند فرما لیا گیا ہو. ٹھیک ہے، تو یہ تھا دعا کے حوالے سے ضروری گزارشات. تو دل جمی کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا قبولیت دعا کے لیے کوئی چانس؟ فرمایا ہاں ہے. کیسا؟ فرمایا صلو علی واجتہدوا فی الدعاء. فرمایا تم پہلے درود پاک پڑھا کرو اور توجہ کے ساتھ اللہ سے دعا کیا کرو، اللہ تمہاری دعا قبول فرما لے گا.